بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب تھے جو شادی کی تلاش میں کہیں لمبے نکل گئے اور شادی کی عمر نکل گئی۔ آخر ایک جوان لڑکی پسند آئی اور رشتہ بھیج دیا۔ جوان لڑکی نے 2 شرطیں رکھیں اور شادی پر تیار ہوگی۔ پہلی یہ کہ ہمیشہ جوانوں میں بیٹھو گے، دوسری یہ کہ ہمیشہ دیوار پھلانگ کے گھر آیا کرو گے۔ شادی ہو گئی۔ بابا جی جوانوں میں ہی بیٹھتے اور گپیں لگاتے۔ جوان ظاہر ہے صرف لڑکیوں کی اور پیار محبت کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ منڈیوں کے بھاؤ سے انہیں دلچسپی نہیں اور نہ وہ دیواریں چین جیسے موضوعات سے کچھ لینا دینا۔ بابا جی کا موڈ ہر وقت رومانٹک رہتا۔ گھر جاتے تو ایک جھٹکے سے دیوار پھلانگ کر گھر میں کود جاتے۔ آخر ایک دن بابا جی کے پرانے جاننے والے مل گئے۔ وہ انہیں گلے شکوے کر کے اور گھیر گھار کے اپنی پنڈال چوکڑی میں لے گئے۔ اب وہاں کیا باتیں ہونا تھی۔ یار گھٹنوں کے درد سے مر گیا ہوں، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، یار میرا تو وضو ہی نہیں رہتا، میری تو بھائی جان ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ کھل گیا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جھٹکا نہ لگے، یار مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، کل پانی کے بجائے مٹی کا تیل پی گیا تھا، ڈرپ لگی ہے تو جان بچی ہے۔ بابا جی جو ان کی باتیں سنتے گئے تو ان کا مورال زمین پر لگتا گیا۔ جب ٹھیک پاتال میں پہنچا تو مجلس برخاست ہو گئی اور بابا جی گھستے پاؤں کے ساتھ گھر کو روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر دیوار کو دیکھا تو گھر کی دیوار کے بجائے وہ دیواریں چین لگی۔ ہمت نہ پڑی دیوار کودنے کی کہ کہیں بابے بھجے کی طرح چک نہ نکل آئے۔ آخر ماڈل تو دونوں کا ایک ہی تھا۔ بابا جی نے کنڈی کھٹکھٹائی، کھٹ 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 کھٹ۔ اندر سے بیوی بولی، اسی لیے بولا تھا جوانوں میں بیٹھا کر، لگتا ہے آج بڈھوں کی مجلس اٹینڈ کر لی ہے، اسی لیے ہمت جواب دے گئی ہے۔ نتیجہ انسان بوڑھا نہیں ہوتا، مجلس اسے بوڑھا کر دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات لکھتے ہیں کہ معلم اسی لیے جلد بوڑھے نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کی مجلس میں رہتے ہیں، یوں وہ ماحول ان پر ٹائم اینڈ سپیس کے اثرات کو نیوٹرل کر دیتا ہے۔ شکریہ۔